رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 3 روز پہلے 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش۔ اس دن کو پورے ملک میں منایا گیا، اور اس دعوت یہ ہوا کہ عوام کے ساتھ سرکاری سطح پر بھی منایا گیا۔ جلسے ہوئے، جلوس نکالے گئے، نعت خوانی ہوئی، وزیر اعظم ہاؤس میں اور وزیر اعلیٰ آفس میں مجلسیں منعقد ہوئیں۔ اچھی بات ہے، یہ دن منانا چاہیے، لیکن ایک بات نہ ہوئی، جو اصل بات تھی وہ رہ گئی۔ دن تو منا لیا گیا، لیکن وہ بات نہ ہوئی۔ وہ کیا بات تھی؟ کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا؟ بحیثیت قوم اس کا میں ذکر آخر میں کروں گا۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ اس عالم رنگ و بو میں رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ پہلے دنیا کیسی تھی؟ آپ نے کیسا انقلاب برپا کیا، اور آج حالت کیا ہے؟ یہ انقلاب کتنا پائیدار ہے؟ تو گویا آج سیرت پر بات ہوگی، مولود میلاد پر بات ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی حالت مختلف تھی۔ آبادی اور طاقت کا مرکز ایشیا تھا۔ یورپ بندے تو رہتے تھے، لیکن جہالت، گندگی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ امریکہ تو موجود تھا، لیکن جنگل۔ آسٹریلیا بھی موجود تھا، لیکن ایک جنگل۔ دنیا کے 5 بر اعظم ہیں، تو ان میں جو ایشیا کا بر اعظم ہے نا، جس میں ہم رہتے ہیں، آبادی اور طاقت کا مرکز یہی تھا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو طاقت کا مرکز تھا، جو سپریم پاور تھی، وہ ایک طرف ایران کی طاقت تھی اور ایک طرف روم کی طاقت تھی، کیسرا اور کسرا۔ کیسر اور کسرا کی طاقتیں تھیں، اور یہ جو علاقہ ہے فلسطین کا، شام کا، عراق کا، یہ آباد علاقہ تھا، اس لیے کہ وہاں یہ قوم جسے ہم یہودی کہتے ہیں، بنی اسرائیل، وہاں آباد تھی۔ ان میں بہت سے پیغمبر آئے تھے، لیکن اب بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اصل دین تو چھوڑ دیا تھا، اس کی روح کو چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے اپنے دین میں تعریف کر دی تھی۔ عیسائی بھی ایسے تھے۔ جہالت کا ایک نمونہ تھا پوری دنیا میں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت رب العالمین وحدہ لا شریک کی کوئی پوجا نہیں ہوتی تھی صحیح طریقے سے۔ اللہ کے نام لیوے دنیا میں تھے ہی نہیں۔ اگر نام لیوا موجود تھے یہودی اور عیسائی، تو انہوں نے اپنے دین میں تعریف کر دی تھی، غلط باتیں شامل کر لی تھی۔
تو یہ صورتحال تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ عرب، وہ ملک جسے ہم سعودی عربی کہتے ہیں، اس عرب، اس کی کیا حالت تھی۔ یہ عرب جو ہے نا، جزیرہ نمائے عرب، جزیرہ نمائے عرب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 3 طرف پانی ہے اور ایک طرف خشکی ہے۔ آپ نقشہ دیکھیں نا تو عرب کے مغرب میں بحیرہ کلثم ہے، جسے ریڈ سی بھی کہتے ہیں، بحیرہ احمر بھی کہتے ہیں۔ یہ ادر سے شروع ہوتا ہے اور نہر سویز تک چلا جاتا ہے۔ یہ عرب کا مغربی علاقہ ہے۔ اس کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے، جسے بحر ہند بھی کہتے ہیں۔ اس کے مشرق میں خلیج فارس ہے، ایران کا ملک ہے، اور آگے جائیں شمال کی طرف تو کچھ عراق کا جنوبی حصہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ خلیج فارس وہی ہے جس میں عراق کے 2 دریا دجلہ اور فرات گرتے ہیں۔ عرب کا لفظی مطلب ہی صحرا ہوتا ہے۔ یہ عربی لفظ ہے، عرب کا مطلب ہوتا ہے صحرا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہ ملک، اس میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، قبائلی زندگی تھی۔ جو طاقتور قبیلہ ہے وہ کمزور قبیلے کو دبا لیتا تھا، جہاں پانی ملتا وہاں ڈیرا جما لیتے تھے۔ آبادی بہت تھوڑی تھی، خال خال، اور سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی حکومت تھی ہی نہیں، نہ کوئی عدالتیں، نہ کوئی حکومت، نہ قصہ، نہ کہانی، قبائلی زندگی۔ اگر مذہبی طور پر دیکھا جائے تو عرب میں یہودی قبائل موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ان کے ماننے والے بھی موجود تھے، لیکن ان نے بھی دین ابراہیمی کو اس طرح نہیں مانا جس طرح اس میں بہت سی رسمیں شامل ہو گئی۔ مثلا وہ آج تو کرتے تھے، بیت اللہ کے مجاور تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، لیکن غلط طریقے سے کرتے تھے۔ یہ عرب کی حالت تھی۔ میں بڑی اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اب آپ کے خاندان کو دیکھیں، وہ آقائے دو جہاں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں یہ تو معلوم ان کا آپ کا خاندان کیا تھا، کہاں سے، اس کی معلومات تو ہمیں ہونی چاہیے نا۔ آپ کے پردادا، ان کا نام عمر تھا، اور تاریخ میں وہ مشہور ہوئے ہاشم کے نام سے۔ وہ مکہ کے سردار تھے، تو اس زمانے میں جو حج ہوتا تھا نا، ان کی خدمت کرنا، ان کی وقت کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والا۔ وہ روٹیاں توڑ توڑ کے شوربے میں بھگو کے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہاشم۔ ان کا اصل نام عمر تھا، اب تاریخ میں ہاشم مشہور ہو گئے۔ عمر کہیں گم ہو گیا ان کا نام۔ وہ تجارت کی غرض سے فلسطین گئے، راستے میں مدینہ آتا ہے، وہاں 2-4 مہینے قیام کیا، ایک عورت سے شادی کی، اس کے بعد وہ فلسطین چلے گئے، وہیں دفن ہو گئے، وہیں فوت ہو گئے۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ تھا، شیبہ اس کا نام تھا۔ تو بعد میں عبد المطلب بنے۔ وہ کیسے؟ یہ عجیب بات ہے۔ جب یہ بیٹا 10-12 سال کا ہوا تو ہاشم کا چھوٹا بھائی تھا مطلب،
اسے معلوم ہوا کہ میرا ایک بھتیجا مدینہ میں موجود ہے۔ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے وہ مدینہ چلے گئے۔ اس کی ماں سے بڑی مشکل سے اجازت ملی کہ وہ اپنا بیٹا چچا کے حوالے کر دے۔ چنانچہ شیبہ جس کی عمر 10-12 سال تھی، اس کو اونٹ کے پیچھے بٹھایا اور مکہ آ گئے۔ لوگوں نے دور سے دیکھا کہ مطلب جو ہے اس کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ ان نے خیال کیا کہ مطلب نے کوئی غلام وہ خرید کے لے آیا ہے، اور لوگ کہنے لگے یہ عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب کا مطلب ہوتا ہے مطلب کا غلام۔ وہ آگے آئے اور انہوں نے کہا یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام شیبہ ہے۔ لیکن عرب میں یہ بڑی عجیب بات تھی کہ جو لقب پڑ جاتا تھا، جو کنیت وہ اختیار کرتے تھے، وہی تاریخ میں مشہور ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے وہ جو لفظ بولا تھا نا، یہ عبد المطلب، مطلب کا غلام آ گیا ہے، وہ تاریخ میں وہی آج موجود ہے۔ شیبہ کا نام کو نہیں جانتا۔ حضرت عبد المطلب اپنے چچا کی وفات کے بعد مکہ کے سردار بنے۔ بڑے خوبصورت نوجوان تھے، بڑے وجیح آدمی تھے۔ وہ ان کو خواب آیا، انہیں خواب یہ آیا کہ وہ جو آب زمزم کا چشمہ ہے وہ بند ہو گیا تھا، لوگوں نے بند کر دیا تھا، اس میں چیزیں ڈال ڈال کے اس کو کھودا جائے، اس کو جاری کیا جائے۔ عبد المطلب نے اپنے خواب کے مطابق اس آب زمزم کے چشمے کو بحال کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے جھگڑا کیا کہ ہمیں ساتھ شامل کر لو، یہ اچھی بات ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ہی خواب آیا ہے، میں ہی کروں گا، تم نہیں کرو گے۔ وہ خیر اس طرح ہی ہو گیا، لیکن وہاں انہوں نے ایک دعا مانگی۔ انہوں نے کہا یا اللہ، یہ میرے برادری والے جھگڑا کرتے ہیں میرے ساتھ، تو مجھے 10 بیٹے عطا فرما تاکہ میری ایک طاقت ہو، تو میں ایک طاقت کے ذریعے یہاں حکومت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، ان کے 10 بیٹے انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ اور یہ ساتھ منت مانی تھی کہ اگر 10 بیٹے مجھے عطا ہوئے، ایک بیٹا میں اللہ کے نام قربان کر دوں گا، یہ منت تھی۔ چنانچہ جب قرعہ اندازی کی گئی کہ کون سا بیٹا ذبح کیا جائے، تو قرعہ نکلا حضرت عبداللہ کے نام، جو آپ کے والد ماجد تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چھری ہاتھ میں لے کے چلے بیت اللہ کے پاس۔ آگے لوگوں نے روک لیا، ان کے بیٹے نے روک لیا کہ یہ سب سے جو خوبصورت جو اچھا بیٹا ہے اس کو آپ ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے منت مانی تھی، قرعہ اس کے نام نکلا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں تو منت پوری کروں گا۔ انہوں نے کہا کسی سیانے سے پوچھ لیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ پوچھا گیا تو حل یہ نکلا کہ ایک قرعہ 10 اونٹ، ایک دوسرا قرعہ عبداللہ کے نام، 2 قرعے ہوں گے۔ اگر اونٹوں کا نام نکل آیا تو اونٹ ذبح کر دینا، اگر عبداللہ کے نام لائے تو اس کو کر دینا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اونٹ کو بڑھاتے جائیں، 10 کے بعد 20، 30، 40، حتیٰ کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ جب ایک طرف 100 اونٹ تھے اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام تھا، بیٹا کیا کر رہے ہوئے؟ ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام تھا، ایک طرف 100 اونٹ کا نام، 100 اونٹ کا قرعہ۔ تو قرعہ 100 اونٹوں کا نکل آیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ اس منت کی بنا پر ذبح کر دیے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا
کہ ابرا ایک حکمران تھا یمن کا، گورنر تھا یمن کا، اس نے کہا کہ بیت اللہ کی طرف لوگ آتے ہیں تو میں یہاں ایک یمن میں بڑا شاندار کلیسا بناتا ہوں، لوگ ادھر سے ادھر آ جائیں گے۔ تو اس مکہ میں جو بیت اللہ ہے اس کو گرا دیتے ہیں۔ وہ 60,000 کا لشکر لے کر ابرا، یہ قرآن پاک میں واقعہ درج ہے، 60,000 کا لشکر لے کر وہ چڑھائی کرنے کے لیے مکہ آ گیا۔ اب پھر 60,000 تو آبادی پورے مکہ کی نہیں تھی، مکہ کے لوگ پہاڑیوں پر چڑھ گئے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اس عبد المطلب ابرا کے پاس 60,000 فوج اور ہاتھی بھی تھے۔ جب بنا کے میدان میں پہنچے تو ہاتھی بیٹھ گئے، آگے بڑھے ہی نہیں۔ انہیں اٹھایا، مشرق کی طرف جاتے تھے، مغرب کی طرف جنوب شمال کی طرف جاتے تھے، لیکن مغرب کی طرف جو بیت اللہ تھا وہاں نہیں جاتے تھے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے جن کی چونچوں میں کنکریاں تھیں وہ بھیج دی، اور کنکریاں جو تھیں انہوں نے پھینکنا شروع کر دیں اس فوج پر۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی شان ہے کہ جس آدمی کو وہ کنکری لگتی تھی نا وہ ہی مر جاتا تھا۔ چنانچہ اس چھوٹے چھوٹے پرندوں نے کنکریوں کے ذریعے سارا لشکر تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن میں آتا ہے نا سورہ فیل میں، وہ ایسے تھے جس طرح کھایا بھوسا ہوتا ہے نا، ساری فوج مر گیا، کوئی بھاگ گئی۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے واقع ہوا تھا، اور یہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد مکہ والوں نے بتوں کی پرورش، بتوں کو پوجنا بند کر دیا تھا۔ 10 سال تک صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوتی رہی۔ لوگوں نے کہا یہ بت کیا ہے، انہوں نے ہمارے بیت اللہ کو نہیں بچایا، اللہ نے بچایا ہے تو ہم اللہ کی بات کریں گے۔ چنانچہ 50 دن کے بعد اس عالمی رنگ و بو میں وہ ہستی جو پوری کائنات کی سردار بننے والی تھی، وہ ہستی جو یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بننے والی تھی، وہ 22 اپریل کو 571 عیسوی کو سوار کے دن 12 ربیع الاول حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ محترمہ ان کے یہاں پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اتنی روشنی ہوئی کہ مجھے شام کے ملات تک نظر آ گئے۔ کیوں نہ ہوتی، آنے والے وقتوں میں سارے یہ علاقہ جو ہے یہ فتح ہونے والا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کے والد ماجد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ دادا کو بلایا، دادا نے پوتے کو گود میں لیا، بیت اللہ گئے، وہاں ان کا نام محمد رکھا۔ یہ پہلے عرب میں نام نہیں تھا، اس کا رواج نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی جائے۔ یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے جس کی بہت تعریف کی جائے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح مائی حلیمہ سعدیہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، کس طرح ان کی اونٹنی اور بکریاں جن کا دودھ ہی کو نہیں تھا، آپ کے آنے سے دودھ
وہ دینے لگی۔ آپ 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں بیٹے کو ساتھ لے کر اپنے خاوند اور اس کے بیٹے کے جو باپ ہے جو مدینہ میں دفن ہے اس کی قبر پر لے جاؤں۔ چنانچہ یہ قافلہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا شیرخوار بچہ 6 سال کا بچہ ساتھ تھا، حضرت عبد المطلب بھی ساتھ تھے۔ یہ قافلہ چل پڑا، وہاں 2 مہینے قیام کیا، واپس آئے تو راستے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئی۔ یہ سارا بھی ٹوٹ گیا۔ باپ پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی فوت ہو گئی۔ چنانچہ دادا اپنے پوتے کو ساتھ لے کر مکہ میں آئے، 2 سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ دنیاوی سہارے دور کر رہا تھا اس ہستی کے جس ہستی نے ساری دنیا کے لیے سہارا بننا تھا۔ پھر آپ تاریخ جانتے ہیں، یہ باتیں میں دہرا رہا ہوں، حضرت عبد المطلب بھی فوت ہو گئے، ان کے بعد ان کے چچا ابو طالب آپ کی پرورش کی اور 42 سال ساتھ دیا۔ 42 سال چچے بھتیجے کا ساتھ 42 سال ہے۔ مکہ میں قید پڑ گیا، لوگوں نے کہا ابو طالب یہ بارش نہیں ہو رہی، کوئی دعا مانگے۔ وہ ابو طالب اپنے بھتیجے جن کی عمر 9-10 سال تھی ان کو ساتھ لے کر، ان کا جو کمر مبارک تھی نا، کمر وہ پشت جو تھی وہ خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دی اور اللہ سے دعا مانگی تو بڑی بارش ہو گئی۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی، آپ کی سیرت ایسی ہے، زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، آپ کی کہانی، آپ کی باتیں وہ نہیں ختم ہو سکتی۔ میں تو چونکہ اس دن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کے آنے سے پہلے دنیا کیسی تھی، بعد میں کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت کے عہدے پر سرفراز کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں 13 پورے سال حکم یہ تھا کہ تم نے کسی نے زیادتی کرنی ہے نا، کسی نے پتھر مارنا ہے، کسی نے گالی دینی ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے تو اس کا جواب نہیں دینا۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی 13 برس مکے میں ہر تکلیف برداشت کرتے رہے، ہر مصیبت برداشت کرتے رہے، لیکن کسی کی بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ بڑی دل خراش داستان ہے، پڑھے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام نے مصیبتیں برداشت کی۔ اب اللہ کے حکم سے اب مدینہ تشریف لے گئی، ہجرت کی، تو یہاں تو تکلیفیں اور قسم کی تھیں نا۔ یہ میں نے پچھلے جمعہ بتا دیا تھا کہ اللہ کی یہ ایک مشیت تھی، اللہ کی یہ رضا تھی کہ یہ جو میرے نبی کے صحابی ہیں ان کو مشکلات میں سے گزارا جائے۔ جب مشکلات میں سے گزریں گے تو پھر کہ بہت اعلیٰ قسم کے انسان بن جائیں گے اور کندن بن جائیں گے۔ ایک حکمت تھی اس میں۔ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال کی زندگی، 114 جنگیں ہوئی ہیں 10 سال میں۔ آپ یہ حیران رہ جائیں گے، 114 جنگیں۔ ہاں بھائی میں ٹھیک بات کر رہا ہوں۔ اس میں 84 جنگیں وہ ہیں 87 جن میں آپ شامل نہیں ہوئے تھے، جنہیں سرایا کہتے ہیں۔
اور 27 جنگیں وہ ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا فرما تھے، خود جنگ میں شامل تھے، خود عمل نسا لیا۔ اور یہ تاریخی بات ہے، یہ میں مبالغہ قطع نہیں کر رہا کہ کوئی ایسی بات جب بھی جنگ ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک یوں سمجھے کہ ایک ایسا ڈٹ جاتے تھے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پیچھے مڑ کر دیکھیں یا ایک قدم پیچھے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زخمی آپ ہوئے ہیں اس مقام پر جہاں کھڑے تھے لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ تو 114 جنگیں، اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، 114 جنگیں لڑنے کے بعد جب آپ نے آخری حج کیا ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں سارا عرب کا علاقہ جو پاکستان سے جس کا رقبہ 3 گنا بڑا ہے، یہ عرب کا علاقہ جو ہے نا جسے ہم سعودی عرب کہتے ہیں، یہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گنا بڑا ہے اور آبادی کے لحاظ سے 4 گنا کم ہے، بڑا ملک ہے۔ وہ سارے کا سارا آپ کے زیر نگیں آ گیا تھا 23 سال کے عرصے میں۔ یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی پیغمبر آتے رہے ہیں، 1,24,000 پیغمبر آتے رہے ہیں، تغزو کرتے رہے ہیں، وہی پیغام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو دے رہے تھے وہ اپنے اپنے قبیلوں کو، اپنی قوم کو دیتے رہے ہیں اسی انداز میں۔ لیکن یہ تاریخ انسانی میں یہ پہلا موقع تھا کہ 23 سال کے عرصے میں ایسا انقلاب برپا ہوا، ایسا انقلاب برپا ہوا۔ وہ آدمی جو بکریاں چرایا کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے، سرا نشین تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وہ اب دنیا کے سب سے بڑے امام بن گئے۔ یہ صدقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض کا، آپ کی تربیت کا۔ جب آپ عرفات کے میدان میں آخری حج میں خطبہ دینے والے ہیں تو 1,40,000 وہاں صحابہ کرام موجود تھے 23 سال کے عرصے میں۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہاں حج کرنے والے صحابہ کرام موجود تھے تو ان کا بال بچے بھی گھر ہوگا، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، تو آبادی اس لحاظ سے تو کئی لاکھ بن جاتی ہے نا آبادی مسلمانوں کی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ غالباً قرآن پاک کی آخری صورت ہے۔ تو یہ تھا کہ سارا ملک جو ہے مسلمان ہو گیا تھا۔ اور آپ ساری تاریخی باتیں جانتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، جب آپ مکہ سے جانے لگے نا تو آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہے مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، تیرے اندر بیت اللہ بھی موجود ہے، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن تیرے لوگ یہاں مجھے رہنے نہیں دیتے۔ یہ حالت تھی۔ اور جب آپ فاتح کے طور پر 8 سال کے بعد مکہ میں داخل ہوتے ہیں، سارے قریشی وہاں موجود تھے۔ تو یہ انقلاب تھا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، تاریخ عالم، پوری تاریخ عالم پڑھ کے دیکھ لیں، پوری دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ایسا انقلاب کبھی نہیں آیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 23 سال کے عرصے میں لاکھوں بندے مسلمان ہو گئے ہوں، اور وہ بندے وہ ایک ایک آدمی قیمتی، ایک ایک آدمی ہیرا۔ کیا بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب وہ آپ سے خطاب کرتے تھے نا، پوچھتے تھے کوئی بات تو پہلا فکرہ بولتے تھے، یا رسول اللہ
میرے ماں باپ آپ پر قربان. اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اتنی اطاعت تھی، اتنی وہ پیروی کرتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی بات سے انکار کریں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایسی ایک فوج، ایسا ایک صحابہ کرام کا ایک گروہ تیار کیا جو پوری تاریخ انسانیت میں ایسا گروہ کبھی بھی ایک وقت میں پیدا نہیں ہوا. پھر آپ آگے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا تھا، اب یہ دیکھنا ہے کہ آج کل تو وہ حالات نہیں ہے. کیا اس کے اثرات باقی ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ آپ یہ پیدائش سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی، ساری بات بتائی آپ کو. اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعد 23 سال کے عرصے میں کیسا انقلاب برپا ہوا. اور یہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں جو بڑی طاقت تھی نا، سپر پاور، یہ ایران اور روم، یہ صحابہ کرام نے فتح کر لیے تھے. کہاں وہ عرب کے سرا نشین اور کہاں وہ سپر پاور، ساری انہوں نے فتح کر دی. میں اب ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا ہوتا ہے، باتیں تو یہ آپ کی باتیں تو ساری عمر کرتے رہیں تو ختم نہیں نہ ہوتی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سوال کریں گے اس وقت کے حالات تو واقعی ایسے تھے. ایک آدمی روشنی کا مینار، لاکھوں صحابہ کرام جو ایک صدی تک دنیا میں موجود رہے ہیں، فوت ہوتے رہے ہیں. تو ایک صدی، آخری جو صحابی ہیں کہ 100 سال بعد فوت ہوئے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ آج کے حالات جو ہیں کیا صورتحال ہے. کیا اس انقلاب کے اثرات باقی ہیں؟ یہ سوال ہے ہمارے سامنے. اس کا اگر جواب میں ایک لفظ میں دوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اثرات باقی بھی ہیں اور کچھ نہیں باقی. بحثیت مجموعی ہماری حالت وہ نہیں رہی ہے. کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی؟ منہ سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سارے کام بھی کرتے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس کرۂ ارض پر مسلمان 56 ممالک ہیں مسلمانوں کے، کلمہ پڑھنے والوں کے. ایک گروہ ایسا آج بھی موجود ہے، چاہے پاکستان سے ہو یا جو اس کے باہر ہو، میں مجموعی بات کر رہا ہوں. آج بھی ایک ایسا گروہ موجود ہے، اگرچہ تعداد میں تھوڑا ہے، جو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہے. یہ تاریخی بات ہے. دنیا اس گروہ سے کبھی خالی نہیں ہوگی. قیامت تک ایک ایسا گروہ ضرور موجود رہے گا جو کہ صحیح قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوگا. یہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اتنے گہرے ہیں اس انقلاب کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا، کہ یہ انقلاب اگرچہ اس میں بہت سے رکھنے آ گئے ہیں، شکست و ریخت ہو گئی ہے آگے پیچھے، لیکن جو ایک گروہ ہے وہ موجود رہے گا. میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا تھا نا کہ یہ میلاد منایا گیا، بڑا لوگوں نے خوشی کی منائی، چراغاں کیا، لیکن ایک بات نہ وہ کر سکے جس کی ضرورت تھی. بات یہ ہے کہ یہ رسم جو ہے نا ادا کر دینا، یہ کافی نہیں ہے. سوال یہ ہے، ہم اپنے آپ پر سوال کریں کہ کیا ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی سنت پر پورا عمل پیرا ہے، پیروی صحیح کرتے ہیں؟ مثلا میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ گورنمنٹ سنجیدہ ہوتی، گورنمنٹ کے دماغ میں ایک عقل ہوتی، اس
دن کو منانے کا کوئی طریقہ ہوتا تو مثلا ایک ہی بات کر لیتے وہ. ایک حدیث ہے من غشہ فلیسا منا. پورے ملک میں ملاوٹ ہوتی ہے نا تمام چیزوں میں، دوائیوں میں ملاوٹ، خوراک میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ. تو کیا عرض تھا اگر سیدھا ہو کے ساری گورنمنٹ اور سارے بندے اس حدیث کو اپنا ایک بنا لیتے پورا مہینہ کہ بھائی پورے ملک میں ہم نے ملاوٹ کو ختم کرنا ہے. کوئی بات تو کر دینا، کوئی بات تو ہوتی نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. آپ کی حدیث ہے من غشا فلیسا منا. جو ملاوٹ کرتا ہے وہ میری امت کا بندہ ہی نہیں ہے. تو اگر کیا فائدہ کم کے میں لگا کے جلوس نکال کے پھر جا کے دکان پہ ملاوٹ کرنی ہے. اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے. وہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، وہ اپنے اصول کے مطابق لوگوں کے اعمال دیکھتا ہے. کون ہے جو میرے نبی کی صحیح سنت پر عمل کرتا ہے؟ میں کیا کہوں، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے. ایک ہم ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے معاملات خراب ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، انہوں نے معاملات ہمارے سنبھال لیے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں. آخر میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں لازمی کہ اللہ کا قانون بڑا بے لاگ ہے. جو اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو اس کا بدلہ دیتا ہے، اس کا ریوارڈ دیتا ہے. ایک اگر کھیت میں ہل چلانے والا سکھ ہے، عیسائی ہے، اس کو تو پیداوار ملے گی. جرمنی کے ایک چانسلر رہی ہے 15 سال. میں مثال دینے والا ہوں کہ ان لوگوں نے غیر مسلم ہو کے ہمارے معاملات کو کس طرح اپنی زندگی میں شامل کر لیا. میرکل اس کا نام تھا. 15 سال وہ چانسلر رہی ہے. اس کے گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا. 15 سال وہ اپنے گھر کا کام خود کرتی رہی. غیر مسلم ہے، لیکن اس نے پتا تھا کہ یہ جو حکمران ہے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوگا نا. گھر میں آتی ہے، خود کھانا پکاتی ہے، خود جھاڑو دیتی ہے، خود کپڑے دھوتی ہے، خود کھانا تیار کرتی ہے. اور جرمنی وہ ملک ہے جو دنیا کا، یورپ کا چوتھی بڑی پاور ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کہ اس کے نبی کی پیروی کرے، چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس کا بھی ریوارڈ مل جاتا ہے. اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو کیوں نہ انہوں نے ایسا کر لیا کہ یہ پورا مہینہ، ہفتہ کی پورا عشرہ کیا، پورا مہینہ یہ مناتے، ملک سے کوشش کرتے کہ یہ ملاوٹ ختم ہو جائے. کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے رسم پوری کی ہے، صحیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہیں کیا. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.